السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13، اس کا بقیہ حصہ اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ رب العزت کے ہاں اگر کسی انسان کی، کسی مسلمان کی عزت اور اہمیت ہے، وہ صرف اور صرف تقوی والے کی۔ اللہ نے کبھی بھی ایک بندے کو عزت ذات پات، اس کی رنگ نسل اس لحاظ سے نہیں دی، بلکہ ایک بندہ اس کے دل کے اندر جتنا اللہ کا ڈر ہے، جتنا تقوی ہے، اللہ کی نظر میں وہ بندہ اتنا ہی زیادہ محبوب ہوگا۔ اس بات کو سمجھیں کہ تقوی ہے کیا دنیا کے اندر، اللہ کا ڈر یہ ہے کیا۔ کچھ لوگوں نے تقوی یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے باز آ جانا، یہ تقوی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنی تنہائی کو پاک رکھنا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یہ تقوی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے دور خلافت میں ایک صحابی رسول سے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے۔ صحابی رسول نے جواب دیا کہ امیر المومنین، آپ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ جہاں پر خاردار جھاڑیاں ہو، تو آپ وہاں سے کیسے گزرتے تھے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جواب دیا کہ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو میں کافی دفعہ ایسے راستوں سے گزرا ہوں، اور میں گزرا اس کیفیت میں ہوں کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے، بچتے ہوئے ان جھاڑیوں کے کانٹوں سے کہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں کے اندر نہ لگ جائے، میرے کپڑے نہ پھنس جائے، یا کوئی کانٹا میرے بدن کے اندر نہ چبھ جائے۔ تو صحابی رسول نے جواب دیا کہ امیر المومنین، اس دنیا کے اندر بھی ایک بندہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے ہر قدم پر ان کانٹوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، یہ تقوی ہے دنیا کے اندر۔ تو دیکھیں، آج ہم لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ ایک گناہ جو ہم کر ہی نہیں سکتے، ہماری استطاعت کے اندر ہی نہیں ہے، اگر ہم اس سے رکے ہوئے ہیں تو ہم بڑے متقی ہیں، بڑا ڈر ہے ہمارے دل میں اللہ رب العزت کا، حالانکہ یہ کوئی تقوی نہیں ہے۔ تقوی تو یہ ہے کہ ایک بندہ، اس کے پاس وقت ہے، اس کے پاس جوانی ہے، اس کے پاس طاقت ہے، کوئی اسے کسی قسم کا ڈر نہیں، وہ پھر بھی گناہ نہ کرے اللہ سے ڈرتے ہو، وہ پھر بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس طاقت کے باوجود، اس وقت کے باوجود، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی دسترس میں ہوں، لیکن پھر بھی وہ بندہ گناہ نہ کرے، حقیقت میں وہ بندہ تقوی والا ہے، اور حقیقت میں وہ بندہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اور ایسا بندہ اللہ کی نظر میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن 7 لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے نا، ان میں سے ایک وہ بھی بندہ ہوگا کہ وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک بندہ جس کو ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور وہ عورت حسب نسب والی بھی تھی، اونچے خاندان والی بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، اور یہ ایک بندے کو گناہ کی دعوت دیتی ہے کہ میرے ساتھ زنا کر لو، یا میرے ساتھ یہ بدکاری والا معاملہ کر لو، اور یہ بندہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، اب دیکھیں اس کے پاس طاقت ہے، خود نوجوان ہے، یہ گناہ کر سکتا ہے، آگے سے کسی بندے کا کوئی خوف نہیں ہے کہ اونچے نسب والی ہے، کوئی اسے کچھ کہے گا نہیں اس عورت کی وجہ سے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، نسب والی ہے، غریب بندہ تو ویسے ہی نہیں بات کر سکے گا، لیکن اس کے باوجود یہ نوجوان کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، میں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کروں گا، بے شک میرے پاس طاقت ہے، بے شک موقع ہے، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ایسے حالات میں اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل میں رکھے، اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تو دیکھیں، ہم بھی اللہ رب العزت کا کتنا حیا کرتے ہیں اپنی تنہائیوں کے اندر، لوگوں کے سامنے ڈر جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے کہ یہ بندہ مجھے لان تان کرے گا، ددکارے گا کہ یہ اب تو کیا کر رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تو نے داڑھی رکھی ہے، تو یہ گناہ کرتا ہے۔ اور جب ہم لوگ تنہائی کے اندر جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں، ہم ایسی ایسی غلط چیزیں دیکھتے ہیں اپنے موبائلوں کے اوپر، تنہائی کے اندر اصل اللہ رب العزت کا ہے، اور جس بندے کی تنہائی پاک نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے، لوگوں سے ڈرتے ہوئے گناہ سے باز آ جانا، یہ کوئی تقوی نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ کے دل میں صرف لوگوں کا ڈر ہے، لوگوں کی لان تان کا ڈر ہے کہ یہ بندہ مجھے داڑھی کی وجہ سے تانا دے گا، لان تان کرے گا۔ اللہ کا ڈر تو تب تھا نا، آپ تنہائی کے اندر جائیں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ، لیکن پھر آپ اس وقت رک جائیں، اپنے اس نفس کو روک لیں، حقیقت میں اس وقت اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہے۔
اور جو بندہ اس طرح کا ہے کہ جس کی تنہائی پاک ہے، اللہ کے ساتھ یہ معاملہ پاک ہے اس کا اس طرح، تو حقیقت میں وہی بندہ مستحق ہے، تقوی اس بندے کے دل میں ہی ہے، اور یہی بندہ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے، اور اللہ ایسے بندے کو ہی کل قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔